السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم کہانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حماد اسلم۔ آج کا پروگرام دل دہلا دینے والے ایک ایسے واقعے پر مبنی ہے جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ باپ اور 2 بیٹوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ واردات صرف قتل نہیں بلکہ اعتماد اور لالچ کا خطرناک امتزاج بھی ہے۔ یہ آخر واقعہ کب، کیسے اور کیوں پیش آیا، یہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن شاہد نواز وڑائچ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سر، ایک بڑی کامیابی مالٹون ڈویژن کو ملی اور کانا کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آخر اس کے پیچھے محرکات کیا ہے؟ کیوں یہ قتل کی واردات پیش آئی؟ آپ تک اطلاع کیسے پہنچی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حماد صاحب۔ 17 جنوری کو آفٹرنون میں بذریعہ 15 کال پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ سینٹرل پارک کے علاقے میں ایک گھر میں مشکوک ایکٹیویٹی ہے۔ اس اطلاع پہ آپریشن ونگ اور انویسٹیگیشن ونگ کی دونوں ٹیمیں سائملٹینیسلی موو ہوتی ہیں، اور ڈی ایچ صاحب انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا صاحب کے حکم پہ میں بھی فوری طور پہ موقع پہ چلا جاتا ہوں۔ میرے ساتھ ایس ایس پی صاحب آپریشن موجود تھے۔ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ گھر جو مکفل تھا اس کو پولیس نے 15 کی کال پہ جا کے کھولا تو اندر بڑا عجیب منظر تھا۔ وہ 2 سٹوری گھر میں جو گراؤنڈ فلور ہے اس پہ ایک مسخ شدہ لاش، مسخ شدہ سے مراد یہ ہے کہ لگ رہا تھا کہ وہ پرانی لاش ہے، بدبو آ رہی، تافن تھا، اور 2 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ اپر سٹوری میں موجود تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری جو اطلاع کے فوری بعد جو ہم نے دیکھا وہ سر لاشیں کتنے دن پرانی نکلیں؟ جب آپ نے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا تو کیا معلومات سامنے آئیں کہ کتنے دن پرانی لاشیں ہیں؟ کہاں سے قاتل آئے، کیسے گئے، کس منصوبہ بندی کے تحت، کون کون شامل تھا، کس طرح تفتیش آپ کی آگے بڑھی اور ملزمان تک پہنچے؟ جی یہ جو کہ ہم نے فوری طور پر اپنے کرائم سین یونٹ کو اور پی ایف ایس اے کی جو موبائل وینز ہیں ان کو کال کر لی، اور جب وہ پہنچی تو چونکہ ان کا جو ہمارے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے لوگ ہیں وہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ نعش جو ہے اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ وہ نعشیں جو ہیں ان میں گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو چکا تھا، اور وہ میڈیکل سائنس ہے کہ وہ 2 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم جو ہے ہمیں لگ رہا تھا اسی وقت کہ یہ پرانی ہوں گی۔ پھر جب اس کو بات کو آگے بڑھایا تو ہمیں کچھ ایسی ان ایون سچویشن جو کرائم سین پہ نظر آئی۔ وہ کرائم سین جو ہے وہ بولتا ہے کہ وہاں پہ جو ایک یوزول حالات ہوتے ہیں، ایک ان یوزول حالات ہوتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ دیکھا، اور اس کی جب شاطیں اکٹھی کر رہے تھے تو کچھ چیزیں ایسی ملیں جن سے ہم نے فوری طور پر تفتیش کو آگے بڑھایا۔ ڈی ایچ صاحب انویسٹیگیشن نے فوری طور پر مہربانی کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف ہمیں ڈائریکٹلی لمحہ بلمحہ سپروائز کیا، بلکہ لوکل پولیس کی انویسٹیگیشن پولیس کی مدد کے لیے اپنی ٹیکنیکل ونگ کو بھجوا دیا۔ ہمارا لاہور پولیس کا بہت اچھا ایک ٹیکنیکل اور آئی ٹی ونگ ہے، اور ہمارے وہ بڑے قابل افسر ہیں۔ اس تمام لوگوں نے مل کے تو ہمارا جو ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے، ڈیجیٹل پولیسنگ جو ہے، ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے اگلے 7 سے 8 گھنٹے میں ہمیں اطلاع کے 7-8 گھنٹے بعد ہم ایک کنکلوسیو ایک چیز پہ، نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ سر کیا ہوا وہاں پہ؟ کون کون آیا تھا؟ کیا خواتین بھی اس قتل کی واردات کے پیچھے تھیں؟ اور قاتل اور خاتون کا کیا تعلق تھا؟ اور ان دونوں نے باپ اور اس کے 2 بیٹوں کو کیوں قتل کر دیا؟ کہانی کیا تھی پیچھے؟ ہم نے 10 گھنٹے کے اندر اندر اس سارے کیس کو جو مرکزی ملزم ہے اس کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد اس سے انٹروگیشن شروع ہوئی تو حالات کچھ اس طرح سے سامنے آئے کہ اس کیس کا جو مرکزی ملزم ہے جس نے یہ اندوناک واقعہ کیا، وہ اور مقتولین میں سے ایک جو کامران ہے
آپ کے علم میں ہی آیا کہ 3 باپ بیٹا پوری فیملی جو ہے اس میں مرڈر ہوئے. تو باپ کا نام نعمان تھا جو کوئی ریٹائرڈ ٹیچر تھا, 67 ایئرس ایج تھی اس کی. اس کے بعد اس کا ایک بڑا بیٹا عمران تھا, 45-47 کا تھا, اور چھوٹا بیٹا کامران تھا جس کی عمر 42-43 سال تھی. یہ جو چھوٹا بیٹا کامران ہے اس کا اور مرکزی ملزم کا آپس میں ایکچولی تعلق تھا. یہ جو ہماری ابتدائی انٹروگیشن میں چیزیں سامنے آئیں اس کے مطابق یہ 2007 سے لے کے 2013 کے درمیان یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے, اس میں یہ کام کرتے رہے. دونوں کولیگ تھے اور رابطہ ڈیولپ ہو گیا. اس کے بعد یہ دونوں یہ مقتول کامران اور یہ ہمارے مرکزی ملزم نے اپنی راہیں جدا کر لیں, دونوں مختلف جگہ پہ کام کرنا شروع ہو گئے. لیکن پرانے تعلق کی بنیاد پر یہ ان کا میل جول رہا اور ان دونوں نے مل کر مال مویشی خریدنے اور بیچنے کا کام شروع کیا. اس میں جو مقتول کامران ہے وہ انویسٹر تھا اور اس کا جو آپریشنل پارٹ ہے وہ اس کو یہ ہمارا جو ملزم ہے وہ ادا کرتا تھا. یہ پنجاب کے مختلف ایریاز میں مویشی خریدتے تھے جس طرح کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر خریدے جاتے ہیں اور پھر منافع پہ بیچ دیتے تھے. اس کاروباری لین دین کے نتیجہ میں ان کے آپس میں اختلافات بن گئے. جو ابتدائی تفتیش ہے اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو مقتول ہے اس نے کچھ پیسے ملزم سے لینے تھے اور اس میں ان کی آپس میں 1-2 بیٹھک ہوئی, پہلے ان کی سیٹنگ ہوئی اور یہ وقوع والے دن بھی اسی لین دین کے معاملے پر لالچ کی بنیاد پر اور اس ہرس نے 3 قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ لے لی اور ملزم نے اس دن اسی لالچ کی بنا پر ان کو گلا دبا کر اور بعد میں رسی کا پھندا دے کر قتل کر دیا. مرکزی ملزم کا لین دین گھر کے ایک فرد کے ساتھ تھا لیکن وہاں پر قتل کی 3 وارداتیں ہوئیں, مطلب کہ ایک ہی خاندان کے 3 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. کیا اس دوران جب بیٹھک ہو رہی تھی ان کے ساتھ کوئی تو میں ہوئی جس کے بعد یہ بڑی منصوبہ بندی کے بعد نشاور چیزیں دی گئیں اور پھر موت کے گھاٹ اتارا گیا؟ کس طرح یہ سارا پلان بنا, کیا بتاتے ہیں ملزمان؟ جی, یہ جو ہمارا مرکزی ملزم ہے, جس طرح آپ نے خاتون کا ذکر کیا, یہ کہاں پہ بڑا ایک دلچسپ موڈ یہ ہے کہ جو ابھی ملزم ہے ہمارا, یہ اس وقت بھی یونائٹڈ نیشن کا کچھ ذیلی ادارہ ہے پولیو کی کیمپین, اویئرنیس کیمپین کا, اس میں یہ اپنے ایریا کا موبلائزر ہے اور اس کے ساتھ کچھ مرد و خواتین جو ہے کام کرتے ہیں. تو اس کی ایک سبارڈینیٹ خاتون اسی پروجیکٹ میں ناصرہ نامی خاتون جو ہے اس کی موبلائزر تھی. اس نے اس کو اس دن ساتھ لیا اور ساتھ لینے کا بہانہ یہ تھا کہ جو اس کا دوست ہے کامران اور اس کا بھائی عمران یہ غیر شادی شدہ تھے, تو یہ بات چلی کہ ناصرہ جو خاتون ہے جو ملزمہ تھی اس کیس میں ملزمہ ہے, اس کی کسی عزیزہ کے ساتھ ان کے رشتے کی بات چل رہی ہے. اس پری ٹیکسٹ پہ اس بہانے پہ وہ ساتھ گئے. اور ایسا ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے ہمارے علاقائی رسم و رواج میں کہ جو میزبان ہیں وہ جو تواضع کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کیس میں ملزم جو ہے وہ تازہ جوس کے 3-4 گلاس لے کے جاتا ہے. ملزم خود لے کے جا رہا ہے. ملزم خود لے کے جاتا ہے اور اس کے پاس اس میں نشہ آور گولیاں جہاں پیس کے وہ اپنے پاس رکھتا ہے, جو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ دس از پلانڈ مرڈر اور یہ جو انسیڈنٹ ہے اس نیت سے آیا تھا. اور وہ جوس جا کے گھر میں رکھتا ہے. جو 3 گلاس ہیں ان میں نشہ آور جو دوائی ہے وہ ملاتا ہے اور چوتھا گلاس رکھ لیتا ہے. اور چوتھا گلاس وہ اور اس کی جو شریک ملزم ہے وہ آپس میں آدھا آدھا اس کو کرتے ہیں. کس طریقہ اور منصوبہ بندی کے ساتھ دیکھیں یہ موو ہوتی ہے اور وہاں پہ جا کے خود ہی سرو بھی کرتا ہے, خود ہی ان کے کچن میں رکھ کے وہ ان کو بٹھا کے 3 باپ اور بیٹوں کو کہتا ہے میں آپ کو پلاتا ہوں, میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کا گھر میں آنا جانا تھا.
اور جب موقع ملا، جب انہوں نے پلان کا ارادہ کر لیا تو اس نے خاتون ساتھی کے ساتھ مل کے یہ خطرناک واردات انجام دی. جی. تو سر پہلو یہ ہے کہ لین دین کا تنازع تھا، تو کتنے پیسوں کا لین دین تھا وہ بتائیں سر. دیکھیے یہ تفتیش چونکہ جاری ہے، اس میں تفتیشی امور ظاہر ہے نقطۂ اختتام تک آتے رہیں گے، لیکن ابھی تک جو بات ہوئی ہے وہ ان کا مال مویشی کا کوئی 50-60 لاکھ کا کوئی لین دین کا ایشو تھا. جو مقتول ہے وہ کلیم کرتا تھا کہ اس نے جو پرافٹ مارجن ہے اس میں سے بھی مجھے پیسے کم دیے ہیں، اور میری انویسٹمنٹ جو ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بھی یہ اس میں اس نے کوئی ایمبیزلمنٹ کی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب تفتیش آپ کی مکمل ہو چکی ہے، چلان کیا مضبوط بن چکا ہے جو ملزمان کو سزا دی جا سکے تاکہ اس طرح کے واقعات معاشرے میں مزید نہ ہو سکے؟ انشاءاللہ اس میں تفتیش کے تمام پہلوؤں کو میں نے اور میری سینئر کمانڈ نے، ڈی اے صاحب انویسٹیگیشن نے خود مانیٹر کیا ہے، اور تمام پہلوؤں سے جتنی بھی مادی واقعاتی اور ٹیکنیکل ایویڈنسز جو ہیں وہ ہم نے کلیکٹ کیے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو اتنا مضبوط کیس بنایا جائے گا کہ یہ ملزمان جو ہیں وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں اور ان کو سزا یقینی ہو، تاکہ معاشرے میں اس طرح کے اندوناک بہیمانہ جو وارداتیں اور یہ جو اس طرح کی وحشت ہے اس کو ختم کیا جا سکے. سر 3 جانیں چلے گئیں، ایک خاندان اجڑ گیا. سر بہت سے ایسے ملزمان ہیں جو واردات کر دیتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آئیں گے، اور یہ بھی ایک قتل جو تحریر قتل کی واردات پیش آئی اس میں یہ منصوبہ بندی نظر آ رہی تھی، اور یقیناً قاتل یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ بچ جائے گا. تینوں گھر کے سارے خاندان کو مار دیا گیا. تو ایسے میں ملزمان کے حوالے سے پولیس موقع دیتی ہے ان کو فرار ہونے کا، یا پولیس ان کو تلاش کر لیتی ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ چھپ جائیں، روپوشی اختیار کر لیں؟ دیکھیں جی، یہ واقعہ اس بات کی ڈپکشن ہے، غمازی کرتا ہے کہ لاہور پولیس کی پروفیشنلزم اور لاہور پولیس کی ڈیڈیکیشن جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی کہ ہمیں جو پہلی کال ریسیو ہوئی اس سے لے کے ملزم پکڑنے تک اور اس کے اعتراف جرم تک 10 گھنٹے لگے. 12 گھنٹوں کے اندر ہم تمام کیس یہ الحمدللہ پریکٹیکلی کلوز کر چکے تھے. اس کی موڈیلٹی ظاہر ہے اس پہ ٹائم لگتا ہے، پوسٹ مارٹم، نعشوں کا دفنانا، اور جو چیزیں کرنے والی تھیں پولیس کے کرنے والے کام تھے وہ الحمدللہ لاہور پولیس نے، انویسٹیگیشن ونگ نے، ہمارے آئی ٹی ونگ نے بڑی ہی جانفشانی اور ڈیڈیکیشن سے کام کیا، اور مسلسل 10 گھنٹے موقع واردات اور جہاں پہ بھی اس کے نشانات گئے وہاں تک پہنچے. گو کہ یہ اکرن سے ہمیں جس وقت اطلاع ملی اسے یہ وقوع تو 4 دسمبر کا تھا. جرم کرنے والا چاہے جتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کلو اور کوئی نہ کوئی کونا چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے تفتیش کار ایجنسیاں وہ آگے بڑھتی ہیں. اور اس معاملے میں بھی اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی کہ ہم نے فوری طور پر جو کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، کوئی بھی ایسا امر جو ہے اس کو انٹرن نہیں چھوڑا. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ اندھے قتل کی واردات تھی، اور پولیس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اندھے قتل کی واردات کو ٹریس کرنا، اور پھر کس طرح کامیابی ملی؟ اس کے پیچھے آپ نے جو جدید تقاضوں کو تفتیش کا حصہ بناتے ہوئے ملزمان تک رسائی حاصل کی، ملزمان کا تعلق کہاں سے نکلا یہ بھی بتا دیجیے. جی، ہم نے بجا فرمایا کہ ہماری اس میں اس سارے کے سارے معاملے میں کچھ چیزیں شروع سے ہی جو جس طرح میں نے اس کی ان ایون تھی، جس طرح کرائم سین میں وہ ایک حالات کشمکش پائے جاتے ہیں، ان کے وہ چیزیں ایسی بے ترتیب تھیں جو نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ سکفل ہوا، یہاں پہ جو ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ جو ملزم ہے اور یہ مقتولین ہیں ان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، چیزیں بکھری پڑی. پھر ہم نے کوئی جن پہ ممکنہ طور پر شک ہو سکتا، لنکیج ڈیولپ ہو سکتے تھے، ہماری ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم وہیں پہ رہی، جتنا ڈیٹا لینا تھا وہیں پہ ڈیٹا لیا گیا اور وہیں پہ ٹیموں کو ڈسپیچ بھی کیا گیا. تو ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ اور انٹیگریٹڈ ایفرٹ تھی. اس ایفرٹ کے نتیجے میں اس کو پکڑا، اور یہ ملزم بھی لاہور کے رہنے والا ہے. مرکزی ملزم اور ملزمہ جو ہے لاہور کے رہائشی ہیں، اور
یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ آنا جانا تو ان کا تھا، تلق بھی ان کا تھا، اور بروز وقوع بھی یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوا، ہاتھا پائی ہوئی، اور لیکن بدقسمتی یہ کہ چونکہ آس پاس کے یہ ہمارے اربن لیونگ میں ایسا ہے کہ آس پاس والے لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے، تو وہ 20 دن کے قریب جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی پڑی رہی، تو وہ کسی نے بدقسمت یہ جو خاندان تھا وہ کسی سے رابطے میں نہ ہوا، اور پھر یہ جس دن کال ہوئی ہم نے اس پہ فوری طور پہ عمل کیا اور الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کی۔ کیا میسیج دیں گے لوگوں کو تاکہ یہ جو کرائم ہوا ہے اس سے ہم بھی محفوظ رہیں اور وہ خود بھی احتیاط کریں؟ جی حماد صاحب، میں آپ کے توسط سے اب تمام اپنے عوام الناس کو، اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو، اپنی بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لالچ ایسی بری چیز ہے، ایسا قرض ہے کہ پیسہ کمانا اور زیادہ پیسہ کمانے کی حرص میں ہم جو ہے لوگوں کی تصدیق کیے بغیر ان سے تعلقات استوار کرتے ہیں، اور پھر اس طرح کے معاملات میں، مالی معاملات میں ضد اور انا اور اکڑ پن جو ہے وہ اس کا انجام جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ براہ کرم تمام ہمارے سننے والے، ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی ایسے معاملے میں نہ پڑیں جس کا نتیجہ یہ نکلے، اور اگر آپ اپنے کاروبار میں بھی ٹرانسپیرنسی رکھیں اور اپنے واقف کار اور اپنے سے مانوس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی ٹائز رکھیں تو ہم اس طرح کے حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ مولٹن ڈویژن کی بڑی کارروائی تھی، اور ایس پی جو شاہد نواز بڑائچ ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اس واردات کو ٹریس کیا۔ تحریک قتل کی واردات کو ٹریس کرنے کے بعد تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے حقائق آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور جرم چاہے کتنا ہی منصوبہ بند کے تحت کیوں نہ بنایا گیا ہو، لیکن جو پولیس ہے وہ ملزم تک رسائی حاصل کر لیتی ہے، نہ صرف رسائی حاصل کرتی ہے بلکہ ان کو گرفت میں لا کر مضبوط چلان بنا کر اب ان کو سزا کی طرف بھی بھیجا جا رہا ہے۔ لاہور کانا کے علاقے سینٹرل پارک میں تعفن زدہ 3 لاشیں برآمد ہونے کے بعد پولیس ڈائیو خواہ پر پہنچتی ہے اور کیا دیکھتی ہے، کیا وہاں پر ماحول ہوتا ہے، صورتحال ہوتی ہے، کس طرح تفتیش آگے بڑھتی ہے اور ملزمان تک پہنچا جاتا ہے۔ ملزمان کافی شاطر ہوتے ہیں، وہ قتل کی واردات کے بعد مقتولین کے موبائل بھی لے جاتے ہیں اور ان کے موبائل ایپ سے 30 لاکھ روپے ٹرانسفر بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری کہانی ہے کیا، قاتلوں تک کیسے پہنچے اور کیا ریکوری کی گئی، یہ ساری کہانی ان کی زبانی جانی گیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ منیر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ ملزمان تک جب آپ نے رسائی حاصل کی، گرفتار کیا، تو ملزمان نے دوران تفتیش کیا انکشافات کیے؟ ملزم کے جو انکشاف تھے وہ بڑے حیران کن تھے۔ ملزم کو پکڑنے سے پہلے سب سے ضروری ہوتا ہے اس کے خلاف ہمارے پاس ثبوت کون سے ہیں۔ جب ہم نے جائے وقوع سے تمام تر چیزیں دیکھیں اور دیکھنے کے بعد مقتولین میں سے ایک مقتول تھے کامران، ان کا جب ہم نے تمام تر ڈیٹا فرانزک کیا، انالیسس کیا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کا موبائل فون جو ہے وہ 4/12/2025 کو سینٹرل پارک سے کانا کے حدود سے موو کر کے چلا جاتا ہے ہنجروال کے علاقے میں، اتفاق ٹاؤن ہے منصورہ کے پاس، تو وہ وہاں پہ چلتا ہے 13/1/2026 تک۔ اب یہ جو ہمیں جائے وقوع سینٹرل پارک سے لاشیں ملی تھی وہ تعفن زدہ تھی، وہ ڈیکمپوزنگ دی لاسٹ سٹیج چل رہی تھی ان کی، تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب ہم نے ان کے موبائل فون سے تمام تر چیزیں دیکھیں، اس گھر کی تلاشی لی، تو کسی بھی مقتول کا ہمیں پرس نہیں ملا، کوئی ATM کارڈ نہیں ملا، کوئی ڈیبٹ کارڈ نہیں ملا، CNC تک نہیں ملا۔ ہم بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ پھر ہم نے ان کے جو CNA سے نمبر تھے، ہمارے جو SP صاحب ہیں جناب شاہ صاحب، SP صاحب ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن،
اور انہوں نے بڑی اس کیس میں پیشہ ورانہ جو ہے ہمیں ہدایات دی. انہوں نے کہا کہ آپ اس میں تمام تر چیزیں دیکھیں, جائے وقوع کے متعلق, کرائم سین کے متعلق, جو بھی ملزمان کی ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ جو مقتولین ہیں ان کے بارے میں بھی مکمل معلومات حاصل کریں, ہر قسم کی, چاہے وہ سماجی ہے, معاشی ہے, یا پھر ان کی جو بینکنگ سیکٹر ہے اور دیگر جہاں جہاں پہ یہ فرائض منصبی ادا کر رہے تھے, نوکری وغیرہ کر رہے تھے, تمام تر وہ ضرور دیکھیں. جب ہم نے تمام تر چیزیں اکٹھی کی تو ہمیں ان کے مقتول کامران کے موبائل کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان کے جو اکاؤنٹ ہے میزان بینک کا, اس سے کافی ساری بکل آف اماؤنٹ جو ہے نا 4/12 کی شام کو ہی ٹرانسفر ہوئی ہے, رات کے 9:30 بجے کے درمیان. ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے انسیڈنٹ ہو گیا کہ پیسے بھی ٹرانسفر ہو گئے ہیں اور موبائل فون بھی یہاں سے چلا گیا. قتل پہلے ہو چکا ہے, ٹرانسفر منی بعد میں ہو رہی ہے؟ نہیں, اس چیز کا ہمیں نہیں پتہ چلا تھا کہ ایگزیکٹ ڈیٹ آف اکرنس کیا ہے. جب ہم نے یہ سارا دیکھا اور اس پہ انالیسس کیا اور ہم نے ورک آؤٹ کیا تو موبائل فون اس کے جتنے بھی کولیگز تھے جو اس کی اس ڈیز کی لاسٹ کال تھی, اس کو جب ہم نے انالائز کرنے کے بعد ہم نے میکسیمم کا اس کو دیکھا تو ایک ایسا آدمی جو سینٹرل پارک میں بھی آیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مقتول کا موبائل فون بھی گیا, اور اس کے بعد اسی علاقے سے ہی, لاہور کے اسی علاقے سے ہی مقتول جو کامران ہے اس کے ڈیبٹ کارڈ سے مختلف قسم کی ٹرانزیکشنز ہمیں نظر آئی. ہم نے وہاں پہ بھی جا کر جو ہے نا معلومات وغیرہ حاصل کی تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو قاتل ہے یہ اس کا اس کے ساتھ کوئی فنانشل ایشو چل رہا ہے. جب ہم نے قاتل کو پکڑ کر اس کے تمام تر چیزیں انٹائر شامل تفتیش کیا تو قاتل بڑا شاطر تھا, بڑا پراعتماد, جیسے اس نے کیا ہی کچھ نہیں. جب ہم نے اس کے سامنے اس کی تمام تر وہ ڈیٹیلز رکھیں, فوٹیج رکھیں, اس کی کیا کہتے ہیں اس کو بینک کی تفصیلات رکھیں, پھر جہاں سے اس نے شاپنگ کی تھی وہاں کی تصویریں وغیرہ دکھائیں, تو پھر وہ شاپ میں چلا گیا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا. بریک کرنا کافی مشکل رہا اس کو. ہاں, بڑا پراعتماد تھا وہ, بڑا پراعتماد تھا. آپ دیکھیں بہت سے مجرم پکڑے ہوں گے, قاتل پکڑے ہوں گے, ڈاکو پکڑے ہوں گے, چور پکڑے ہوں گے, شوٹر پکڑے ہوں گے, کیا اس اپنی سروس میں یہ سب سے مشکل ترین کیس تھا اس کو بریک کرنا؟ ہاں, اس کیس میں یہ ہے نا کہ یہ جو قتل تھے ان کے پیچھے تھی فنانشل ایشو. بعض ہمارے جو معاشرے میں زیادہ تر جو قتل کے مقدمات درج ہوتے ہیں وہ پرانی رنجشوں پہ, دشمنیوں پہ یا دیگر چیزوں پہ ہوتی ہیں. یہ واحد قتل تھا جو صرف فنانس, پیسہ رقم ہتھیانے کی نیت سے غرض کیا گیا. تو یہ ایک بڑا الارمنگ سائن تھا اور اس میں ہم نے ہمارے ایس پی صاحب نے ہمیں بڑی اچھی رہنمائی کی. ہمارے انچارج صاحب تھے ڈی ایس پی صاحب اجاز ٹلو صاحب نے, انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی. جب قاتل تک پہنچے ان کو پکڑا, آسانی سے پکڑ لیا؟ اس کے پیچھے ایک بڑی قاتل کو پکڑ کے لیے نا ہمیں جو ٹیکنیکل ٹیم تھی ہمارے ایس ایس پی صاحب جناب نویز صاحب نے فراہم کی تھی, سی آر او ٹیم انسپیکٹر حسین فروخ صاحب, ان کی ٹیم نے ہمیں ٹیکنیکل طور پر بہت زیادہ اسسٹ کیا. انہوں نے کافی ساری انفارمیشن ہمیں دی. اس کے علاوہ میرے سینئر افسران نے مجھے بینکنگ کی تفصیلات فراہم کی. تمام تر چیزوں کا ہم نے جب انالائز کرنے کے بعد اس کو گرفتاری کا مرحلہ اسٹارٹ کیا تو ہم نے ایک ٹیم تشکیلیں دی اور ساتھ ساتھ ہم نے لوکل ہیومن ریسورس استعمال کیے. ہم سب نے مل جل کر جو ہے نا اس کو ملزم کو گرفتار. اچھا, جب یہ قتل کی واردات ہوتی ہے آپ موقع پر بھی جاتے ہیں, سارا کچھ دیکھتے ہیں, تو آپ پھر قتل تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی شواہد اکٹھے کرتے ہیں. ہاں جی. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے فلاں دوست سے رابطہ کر لیا جائے تو اس کو ٹریپ کیا, اس کو ملے, پھر اس کے ذریعے پھر آپ نے لاشیں ہینڈ اوور کرنے کا بھی وعدہ کیا, پھر آپ نے گرفتار کر لیا؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ جو مقتولین ہیں یہ 2021 سے سینٹرل پارک میں رہائش پذیر ہیں. جب ہم نے ان کے متعلق تمام تر انفارمیشن حاصل کی تو ہم نے دیکھا کہ محلے دار جو ہیں وہ سب سے بہترین محلے دار تھے. ہم نے تمام طرح محلے داروں کے انٹرویوز کیے, ان سے معلومات حاصل کی. جب ہم ان کی فیملی کے متعلق بہت بڑا انسیڈنٹ تھا کہ متعلق پوچھنا شروع کیا, ان کا کوئی پیچھے کوئی دوست بھائی
کوئی عزیز رشتہ داری, تاکہ ہمیں اس انسیڈنٹ کے متعلق معلومات مل سکے. تو اسی دوران ایک محلے دار نے ہمیں بتایا کہ ان کی پچھلے سال محرم الحرام میں ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی تھی اور جنازے میں چند لوگ آئے تھے. تو محلے داروں نے یہ بتایا کہ فیملی جو ہے نا وہ آئسولیشن کا شکار تھی, ان کا محلے میں کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا نہیں تھا. تاہم جب یہ نماز پڑھنے جاتے تھے تو باپ اور دونوں بیٹے تینوں اکٹھے ہی جاتے تھے. جب مزید ہم نے ان کے متعلق انفارمیشن حاصل کی, بیٹے شادی شدہ نہیں تھے؟ بیٹے غیر شادی شدہ تھے. عمریں کتنی ہو گئی تھی؟ جو عمران وہ 43 ایئرس اولڈ تھا اور کامران 40 سال. تقریباً 40 اور 43 سال کی عمریں ہیں. تو شادی بھی نہیں ہوئی, گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے. ہم نے جو ماں پہلے جا چکی ہے اس دنیا سے, تو گھر میں صرف باپ ہی تھا. ہم نے محلے داروں سے پوچھا, اور بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے اگر ہم شادیاں کر لیں گے تو پھر ہماری بیویاں, ہمارا آپس میں جو پیار محبت ہے باپ کا بھائیوں کا وہ ختم نہ ہو جائے. اس چیز کا کہتے ہیں جی ڈر کی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی. وہ ہمیں صرف ایک محلے دار نے یہ بات بتائی تھی. تو محلے دار نے ہمیں بتایا کہ جو لوگ یہاں پہ آئے تھے وہ ان میں سے ایک نمبر ہمیں ملا, جو ہمارا مرکزی ملزم ہے نا اس کے بھائی کا نمبر ہمیں وہاں سے ملا. مرکزی ملزم کے بھائی کا نمبر. ہم نے اسے فون کیا کہ باپ کی مہربانی آپ آئیں, ہمیں بتائیں کہ یہ میتیں کن کی ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کیسے ہو گئے, ان کے کوئی بھائی کو عزیز کو رشتہ دار. اس نے بتایا کہ یہ میرے نہیں میرے بھائی کے جاننے والے ہیں. جب اس نے یہ بتایا کہ میرے بھائی کے جاننے والے ہیں تو ہم نے اس کے بلایا, وہ آیا ہمارے پاس رہا. پھر ہم نے کہا ہمیں ذرا ان میتوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کروا دیں. گھر کے اندر لے کے گئے؟ ہاں لے کے گئے. بھی اس فرسٹ فلور پہ کون ہے اور گراؤنڈ فلور پہ کون ہے. جب اندر جاتے ہیں تو وہ مین ہال میں ہی میرے پاس تھا. میں نے پوچھا کہ یہ نیچے جو گراؤنڈ فلور پہ پڑی ہوئی ہے میت یہ کس کی ہے. اس نے آگے جا کر دیکھنے تک کی زحمت نہیں کی, باہر سے مجھے بتا دیا کہ یہ ان کے والد ہے. اچھا, یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ کوئی نعمان ہے یا کوئی اور ہے؟ اس نے ڈائریکٹ نان اسٹاپ مجھے یہ کہا. میں نے برا نا میں اسی وقت سسپینس, میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں. پھر میں اس کو ساتھ لے کر فرسٹ فلور پہ جاتا ہوں سیڑھیوں سے. اوپر 2 لاشیں؟ ہاں اوپر 2 لاشیں تھی. تو ایک لاش میت تھی ڈیڈ باڈی تھی بیڈ پہ اور ایک نیچے تھی. میں نے اسے پیچھا, پھر یہ ملزم پھر اندر نہیں گیا, باہر سے بتا دیا مجھے کہ بیڈ پہ جو پڑا ہوا ہے یہ کامران ہے, نیچے پڑا ہوا ہے عمران ہے. لاشوں کو 22 دن گزر چکے ہیں وہاں پہ پڑی, کل سڑ گئی ہیں, تعفن شدہ ہیں, ان کو شناخت کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. بہت مشکل تھا. لیکن وہ دور کھڑے, کیونکہ یہ قاتل خود تھا, اسے پتا تھا کس کو کام آ رہا ہے, تو پھر آپ وہ بھی دیکھ رہے تھے. ہم نے اس وقت یہ ذہن سازی نہیں کی تھی, لیکن اس طرح سے مجھے بتانا میرے لیے ایک شاکنگ تھا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا ریلیشن تھا. اس نے بتایا جی ہم کولیگ تھے, اکٹھے کرتے رہتے رہے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میرا کاروبار بھی تھا, ہم مویشی لاتے تھے, سیل آؤٹ کرتے تھے. پھر میں نے پوچھا کہ ان کی پریشانی کیا, آخر یہ کیسے انسیڈنٹ ہو گیا. اس نے ہمیں نا ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی. ڈی ٹریک کرنے کے متعلق بتایا کہ یہ مجھے کامران بتاتا تھا کہ ان کے آبائی علاقہ سرگودا ہے, وہاں پہ ان کا پراپرٹی کا تنازع چل رہا ہے, تو وہاں سے ان کو تھریٹس وغیرہ آتی تھی. اچھا, وہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں؟ ہاں جی ڈی ٹریک کر رہے تھے. ہم بڑے پریشان ہوئے. پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اس کے کسی بھائی کا کسی کا ہمیں کوئی نمبر وغیرہ دے دیں تاکہ ہم ان تک اطلاع یابی کروا سکیں فیملیز سے کوئی, تاکہ وہ آئیں اور اس کے مزید ہم پروسیس آگے کریں. اور اسی دوران ہی ہم نے ان سے معلومات لی ہے ملزم سے. اس نے ہمیں کوئی معلومات نہیں دی. اس نے یہی کہا ہے کہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے, میں ہی ہوں, مجھے ہی دے دیں, میں نہیں دفنانا ہے. اچھا. میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ پھر چلے جائیں. ابھی تک آپ کو نہیں پتا کہ یہی قاتل ہے؟ لیکن شک تھا. شک جب ہم کر دیتے ہیں تو ہم کلوز مائنڈ ہو جاتے ہیں, ایک بند گلی میں چلے جاتے ہیں. شک نہیں کرنا چاہیے. جو بتایا میں نے اس کی ہر چیز لکھ لی اپنی ڈائری پہ. میں نے ان کا نمبر لیے, میں نے کہا آپ چلے جائیں, ہم آپ کو صبح پوسٹ مارٹم کروائیں گے نا تو آپ کو کال کریں گے, آپ ضرور آئیے گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم نے ان کو روانہ کر دیا. اتنے میں ہماری دیگر ٹیمیں بھی وہاں پہ کافی آ چکی تھیں اور سارا کام کر رہی تھی. جب ہم نے رات کو سارا ڈیٹا انالیسز کیا, تمام تر شہاد اکٹھے کیے, تو پھر جو معلومات سامنے آئی, مجھے افسران نے ایک ٹارگٹ کیا, آپ اس ٹارگٹ کو چیز کریں. میں نے کہا جی اس کے متعلق تو میرے پاس پہلے ہی آلریڈی انفارمیشن ہے, یہ چیزیں ہیں. انہوں نے کہا ہاں. تو پھر آپ نے کیا جی. میں نے کہا جی میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. کیا انہوں نے کہا چلیں آپ اس کو نا مینیج کریں.
پھر میں نے میرے سینئر افسران نے مجھے تمام تر ہیومن ریسورسز فراہم کیے، وہیکلز دی، اور سی آر او ٹیم نے مجھے بہت زیادہ اسسٹ کیا، اور ہم نے جو ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر گرفتار کرنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ملزم ہے یہ واقعی وہ ملزم ہے، یا اس کے متعلق صرف ہماری جو ایویڈنس ہے وہ مکمل ہے یا نامکمل ہے۔ ان تمام چیزوں کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے جو مقتولین ہیں ان کے CNSA کے تمام تر تفصیلات حاصل کی، اور گھر سے بھی ہمیں مختلف چیک بکس ملی۔ ہم نے وہ اکاؤنٹ نمبر لیے، ہم نے ایک درخواست مرتب کی شاشن جاج صاحب لاہور سے اپروول لی، اور جو مختلف کمرشل بینکس ہیں ان کے لیگل ڈپارٹمنٹس آئے میں وہ حکم عدالت دے کر وہاں سے ہم نے کیا کہتے ہیں مقتولین کے اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کی۔ جب ہم نے ان کی تفصیلات کو، اکاؤنٹس کی تفصیلات کو دیکھا تو ہم شاک میں چلے گئے۔ پھر جس اس کتنی رقم کی منتقلی ہو چکی تھی؟ تقریباً جو ملزم ہے وہ تو بتا رہا تھا جی کہ اس نے 30 لاکھ کیا ہے، 30 لاکھ لیکن اس کے ڈیبٹ کارڈ سے مقتولین زندہ تھے، مر چکے تھے، کس طرح رقم کی منتقلی ہوئی؟ ڈیبٹ کارڈ تو چلو چل سکتے ہیں، لیکن کوئی موبائل کے ذریعے پاسورڈ، فنگر، فیس امپریشن جو بھی ہوتا ہے؟ جو قاتل و مقتول تھے دونوں دوست تھے، دونوں کا اکٹھا بہنا تھا، اٹھنا تھا۔ جب جو قاتل ہے یہ جب ان کے گھر جاتا تھا خود پرے پیار محبت سے کچن سے سامان لا کر دینا، جیسے جی میں بڑا وہ آپ کا فرما بردار ہوں، یہ سارا کام ان کے گھر کا بھی کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ میں ان کے تمام تر جو ضروری چھوٹے موٹے کام تھے ان کے کام بھی وہی آدمی قاتل ہی وہاں سے آ کر کرتا تھا۔ قاتل کو پتہ تھا کہ 2009 سے کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ فیملی بالکل آئسولیشن کا شکار ہے اور تینوں علیحدہ ہی رہتی ہیں۔ قاتل کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس کے موبائل کا پاسورڈ کیا ہے، اس کی جو بینکس ایپ ہیں ان کے لاگن کیا ہیں، اور اس نے بایو میٹرک کی ہوئی ہے ایپ کی کہ نہیں کی ہوئی ہے، تمام چیزیں تھیں۔ اور اس نے جب یہ سارا کام کیا تو اس نے جب وہ نیم ہوش تھا تو اس کا جو تھا امپریشن ہے وہ ایپ میں ڈائل کرنے کے بعد پیمنٹ ٹرانسفر کی ہے۔ 3 اکاؤنٹس میں اس نے پیسے ٹرانسفر کیے تھے، ایک اپنے اکاؤنٹ میں، ایک اپنے بھائی کے ساتھ اس کی جوائنٹ کمپنی تھی التجارہ، اس میں 10 لاکھ کیا 1 ملین، اور 1 ملین اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے۔ اور جب ہم نے مزید، اور خاتون کا اس میں کیا رول تھا؟ کیا اس کو بھی پیسے دیے گئے یا کوئی لالے دی گئی تھی جو جائب کوہ پر موجود تھی قاتل کے ساتھ؟ اس کا کیا تھا عمل دخل؟ دیکھیں تفتیش میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دوران تفتیش اس نے کیا کہا کہ مجھے کوئی لوٹ دینے کا، پیسے دینے کا؟ ملزمہ اس گھر میں 5 گھنٹے رہی ہے، اس کی موجودگی میں یہ سارا کام ہوا ہے، تو ملزمہ کو پتہ تھا، وہ جو عورت تھی، کہ اس نے ان کے موبائل کو چرانا ہے، ان کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہے، اور جب وہ ایکٹ آف کرائم کر رہا تھا تو شور گل ہو رہا تھا۔ ملزمہ نے اندر جا کر دیکھا بھی ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اگر وہ ایک اچھی عورت ہوتی تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ پولیس کو کال کر دیتی۔ اب 4/12/2025 کا انسیڈنٹ ہے، اور 17/1/2026 کو لوکل عوام کی مدد سے پولیس اس انسیڈنٹ پہ پہنچتی ہے، اور پھر آگے ہم کام شروع کرتے ہیں۔ جب ہم ملزمہ کو پکڑتے ہیں تو 4/12/2025 سے لے کر ملزمہ کی گرفتاری تک کتنے ڈیز ہوئے؟ 22-23 دن۔ آپ دیکھیں نا، 22-23 دن کے اندر اس نے کسی کو نہیں بتایا، وہ اس کے ضمیر نے ملامت نہیں کی، اس کا مطلب وہ اس میں برابر کی شریک۔ جب وہ پکڑی گئی اس نے کیا کہا؟ دیکھیں یہ تفتیش طلب چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، وہ جو ہمارے سینئر افسران ہیں وہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، ایسے میں کوئی اس کا رول۔ اچھا، اب کتنے ملزمان کل گرفتار ہوئے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2 ملزمان تھے، دونوں نے ہی ایکٹ آف کرائم کیا، اور دونوں اللہ کا شکر ہے دونوں گرفتار ہیں۔ تو ان کو کتنی سزا ہو سکتی ہے اس ایکٹ پر، تحریک قتل کی واردات؟ دیکھیں پولیس کا کام ہوتا ہے ملزم کے خلاف مضبوط ترین شہادتیں اکٹھی کرنا اور اس کا چلان مرتب کرنا۔ میرے اس تمام تر کام میں ہمارے ایس پی صاحب جناب شاہ صاحب، جناب SDPO سرکل کانا صاحب اور ہمارے انچارج صاحب نے بڑی معاونت دی ہے۔ ہم نے جائب قوہ سے تمام تر ایویڈنس محفوظ کیے، جو میت ہیں ان کے ناخنوں سے بھی ہمیں DNA ہم نے کلیکٹ کیا، اور اس کے بعد جو مقتولین ہیں ان کی تمام تر فنانشیل ٹرانزیکشنز کو بھی ہم نے اس صفحہ مثل پہ لائے ہیں، اس کی موبائل فون کی ریکوری
اور لوکل CCTV فوٹیج ہے. یہ ملزم کے خلاف بہت بڑی جو ہے نا ایک چارج شیٹ انشاءاللہ ہر چیز ہم تیار کریں گے. ایون کہ جو مقتول نعمان ہے اس کے ڈیبٹ کارڈ سے جو شاپنگ ہے جہاں سے ہوئی ہے وہاں کی ویڈیو فوٹیج موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تمام تر شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں. اب ہم جائے وقوع پر جائیں گے اور وہاں پر محمد منیر اور اسد اللہ اور ان کی ٹیم نے کیا کچھ دیکھا وہ بھی ان کی زبانی جاننے کے ہمارے ساتھ رہیے گا. تہر قتل کی لرزہ خیز واردات لاہور کے علاقے کا نامے پیش آئی. آخر تفتیشی افسر نے 15 کی کال موصول ہونے کے بعد پہلی جھلک کرائم سین کی کیا دیکھی, صورتحال کیا تھی, پولیس کا رسپانس کیا تھا, ان کی زبانی جانیں گے. ہمارے ساتھ وہ تفتیشی افسر موجود ہیں جو سب سے پہلے کرائم سین پر پہنچے. تمام افسران کو پھر طلب کیا گیا اور شواہد اکٹھے کیے گئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ جو پیچھے گھر میں دیکھ رہا ہوں یہ کرائم سین؟ جی یہ کرائم سین ہے. یہاں پر ہوا کیا تھا؟ یہ گھر کافی دنوں سے بند تھا. ہمیں کال موصول ہوئی کہ گھر سے کوئی باہر نہیں آ رہا, کوئی اندر نہیں جا رہا. جب ہم نے آ کر یہاں پہ چیک کیا تو ہمیں سمیل آئی. ہم نے اندر جا کر دیکھا تو نیچے ایک فلور پہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی اور سیکنڈ فلور پہ 2 لاشیں پڑی ہوئی تھی. میں نے اسی وقت اس گھر کو کارڈن آف کیا اور تمام تر جو ہے نا SOPs کو عمل میں لاتے ہوئے اپنے سینئر افسران کو بتایا جو اسی روز اسی وقت موقع پہ پہنچے اور ہم نے PFSA ٹیم کو فرانزک ایویڈنس کے لیے یہاں پہ بلایا. سر آپ کو کال کرنے والا کون تھا؟ وہ اس کے ہمسائے ہیں عطر صاحب. وہ پہلے جو مقتول ہیں نعمان ان کے دوست تھے, جاننے والے تھے. انہوں نے ہمیں 15 پہ کال کی تھی اور بتایا تھا کہ میرے دوست ہیں جو کافی عرصے سے مجھے نہیں ملے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتے. تو یہ لائٹس جو مجھے نظر آ رہی ہیں دن کی روشنی میں بھی لائٹ چل رہی ہیں, تو یہ تبھی سے چل رہی ہیں؟ تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا اس کو. جی یہ اسی وقت سے جل رہی ہیں اور انہی لائٹس کی وجہ سے ہی اس گھر کے باہر کافی دفعہ انہوں نے بیل دی تھی لیکن اندر سے کوئی رسپانس نہ موصول ہونے پر انہوں نے 15 پہ کال کی. 15 پہ کال کی. ان کو یقیناً بدبو آ رہی ہوگی لاشوں کی, پھر آپ کو اطلاع دی اور پھر آپ جب پہنچے موقع پہ تو آپ نے کیا دیکھا؟ پہلی جھلک میں کتنے لوگوں کی لاشیں پڑی تھیں اندر؟ میں نے جب ہم نے انٹری کی جو SOP کے مطابق تو نیچے ہمیں سمیل آئی. دیکھا کو ایک کمرے میں ایک ڈیڈ باڈی ہے. جب ہم نے مزید فرسٹ فلور پہ گئے تو وہاں پہ 2 ڈیڈ باڈیز تھی. تو اس کے بعد پھر جب یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھ لی تو ہم نے ہر چیز کو پھر کارڈن آف کیا. جو ہماری SOPs ہے اس کے مطابق ہم نے کام شروع کر دیا. 2 ڈیڈ باڈی نیچے اور ایک اوپر, پھر تینوں کو اکٹھا کیا گیا؟ نہیں, نیچے ایک ڈیڈ باڈی تھی, اوپر 2 تھی. اور جو بھی فرانزک ایویڈنس ہوتا ہے اس کو چھیڑا نہیں جاتا, جیسے تھی ویسے ہی رہنے دی گئی. ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر فرانزک ٹیم بلائی؟ فرانزک ٹیم آئی اور آپ کے بھی کرائم یونٹ والے آئے ہوں؟ ہمارے ادارے کا کرائم سین یونٹ ہے وہ آئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسپیشل ایکسپرٹس ہوتے ہیں ہمارے DIG صاحب انویسٹیگیشن نے ان کو خصوصی طور پر روانہ کیا. تمام نے آ کر یہاں پہ کام شروع کیا. پھر ہماری ٹیمز بن گئی. ہم نے ان گھروں کی CCTV فوٹیج حاصل کی تمام کی, یہاں سے اس گھر کی بھی لی اور تمام تر ڈیٹا کو ہم نے USB میں ڈالا اور ایک ٹیم بن گئی جس کا کام تھا لیپ ٹاپس میں تمام تر ویڈیوز دیکھنا. اور ساتھ ساتھ میں ہم نے جو مقتولین تھے سب سے پہلے ہمیں جو زیادہ پریشانی تھی کہ یہ گھر کن کا اور کن کے نام ہے. اس سلسلے میں سینٹر پارک انتظامیہ نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا. انہوں نے اسی وقت رات کو ہمیں فائل دی گھر کی. وہاں سے ہمیں مقتولین کے CNAC نمبر ملے اور وہاں سے ہم نے ان کی جو ڈیٹا انالیسز ہے وہ کیا اور وہاں سے ہمیں کافی سارے اس کیس کو حل کرنے میں مقصد طلب شواہد سامنے آ گئی.
اچھا، جب آپ لوگ کرائم سین پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ایریا کٹن آف کیا جاتا ہے کرائم سین کو. جی جی. تو کٹن آف کرنے کے بعد کن شواہد کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کلیکٹ کیا جائے تاکہ قاتلوں تک رسائی حاصل کی جا سکے؟ سب سے پہلے جو بھی جائے وقوع ہوتا ہے اس کو جائے وقوع خود بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے کس نے سرزد کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، کرنے والا کون تھا، کس راستے سے آیا اور کس راستے سے گیا. یہ جائے وقوع خود بتا رہا ہوتا ہے. اب تفتیشی کے لیے یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ کیا اس نے وہ تمام تر SOPs اپنائی ہیں یا نہیں اپنائی. اگر ہم کرائم سین کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیں، ایک بہترین تفتیشی وہ ہوتا ہے جو کرائم سین کو سب سے بہتر ہینڈل کرے، اسی وجہ سے ہی وہ آگے جا کر کامیابی اس کو ملتی ہے. تو کرائم سین میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ بہت بامعنی، بامقصد اور دور اندیش ہوتی ہیں، ان سے ہمیں بہت زیادہ مفید طلب معلومات حاصل ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آ کے آپ نے جب ایویڈنس کلیکٹ کیے، پھر ویڈیو ڈیٹا انالیسس کیا، جی جی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون لوگ تھے جو اس گھر میں آئے، کتنے بجے آئے اور کب نکلے واردات کے بعد؟ دیکھیں، یہ تمام تر چیزیں اس وقت جب ہمیں اطلاع ملی اس وقت یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا ان کا فیصلہ کرنا مشکل تھا. ہم نے جب یہ محلے داروں کی جو ویڈیو فوٹیج ہم نے حاصل کی تھی وہ، اور ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کی CDRs، اور اس کے علاوہ ارد گرد محلے داروں سے ان کے متعلق، فیملی کے متعلق جو ہمیں انفارمیشن ملی تھی، تمام تر کو ہم نے 2 سے 3 گھنٹے میں جو ہے نا وہ تمام تر ہم نے کمبائن کرنے کے بعد اس پہ پروسیس شروع کر دیا تھا. اسی کی ہی وجہ سے ہمیں جو ہے نا اللہ تعالی ذات نے بہت بڑی کامیابی دی کہ ہم نے کم سے کم وقت میں ملزمان کو پکڑ لیا. بالکل ٹھیک ہے. تو CCTV چونکہ یہ ایک سوسائٹی ہے، ہر گھر کے باہر ہم CCTV کیمراز دیکھ رہے ہیں. جی جی. یقیناً آپ کو CCTV کیمرہ کی مدد سے ملزمان تک رسائی آسانی ہو گئی اور کامیابی آپ نے حاصل کی. تو ویڈیو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو قاتل تھے، جو مرکزی ملزمان تھے، وہ موٹر سائیکل پر آئے، کار پر آئے، کس طرح آئے، کتنے بجے آئے، کب اندر گئے، کب واردات کے کتنی دیر بعد باہر نکلے، وہ کیا بتاتا ہے ٹائم؟ CCTV فوٹیج کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں پہ جو فرانزک ایکسپرٹس آئے تھے انہوں نے جو فی الفور جائے وقوع کا فرانزک کرنے کے بعد ہمیں نا ایک ٹائم لائن دی تھی کہ یہ انسیڈنٹ میکسیمم اتنے ڈیز پرانا ہے. تو جب اتنے ڈیز پرانا ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے اسی حساب سے تمام تر کام کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ جو مقتولین ہیں ان کے موبائل فون کون سے ہیں، کون کون استعمال کر رہا ہے اور کس کس جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں. ان میں ہم نے ہمارے کافی جو ہے نا سافٹ ویئر کی مدد بھی ہم نے لی تھی. ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم کے ماہر ہیں جناب حسین فاروق صاحب، انسپیکٹر حسین فاروق صاحب، انہوں نے اپنی ایک اسپیشل ٹیم بھیجی تھی. انہوں نے یہاں پہ بہت زیادہ کام کیا اور انہوں نے ہی ہمیں یہ تمام تر ڈائریکشن دی تھی کہ جو مقتول کامران ہے اس کا موبائل 4 دسمبر 2025 کو یہاں سے موو کیا تھا ملتان چنگی کی طرف. تو اس کے ساتھ ساتھ جو آدمی رابطے میں تھے ان کی بھی CDR آ گئی کہ آپ ان کو ذرا چیک کریں. جب ہم نے چیک اس ڈیز کی ہم نے دیکھی تو ملزم جو ہے وہ دونوں جو ملزم ہے اس کے ہمراہی جو قاتلہ تھی وہ بائک پہ آئے تھے اور بائک پہ ہی واپس گئے. بائک پہ آئے تھے اور بائک پر ہی شام کے وقت آئے تھے. یہاں پہ بلرس اندھیرا تھا، ان کی انٹری اور ایگزٹ آئی ہے. اس کے بعد اس گھر سے کسی کا آنا جانا سامنے نہیں آیا. اچھا، جو گھر کا مالک تھا جو قتل ہو چکا ہے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، جی جی، تو تینوں کے موبائل موجود تھے یا صرف ایک کا غائب تھا؟ تینوں کے ہی غائب تھے. تینوں کے غائب تھے. تینوں کے غائب تھے. قاتل ساتھ لے گئے تینوں؟ جی، قاتل ساتھ لے گئے تھے. ان کے پرس بھی لے گئے تھے، ATM کارڈ بھی لے گئے تھے اور دیگر گھر سے جو ہے نا قیمتی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، چیکس بک سی، ATM کارڈ تھا، ڈیبٹ کارڈ تھا موبائل فون سے، یہ وہ ساتھ لے کر گئے تھے. تو جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ فوری طور پر یقیناً موبائل آپ نے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کہ موبائل مل جائیں جو قتل ہوئے ہیں. جی. جب آپ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ چلیں فوری طور پر جو مقتولین ہیں ان کے موبائل حاصل کیے جائیں تاکہ CDR سے پتہ چل سکے آخری کال کس کی آئی ہے، کون رابطے میں تھا. تو جب آپ کو موبائل نہیں ملے تو آپ کو کیا تشویش ہوئی؟ کیا یہاں پہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے یا ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے
ہے تو تیرے قتل کی منصوبہ بندی کے تحت واردات تھی، جو لیکن ملزمان بڑے شاطر نکلے، جو موبائل بھی ساتھ لے گئے، گھر سے قیمتی چیزیں بھی لے گئے، اور یقیناً یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی. تو پھر آپ نے کیا دیکھا یہ اندھے قتل کی واردات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو کرائم سین تھا نا وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے کیا، کس نے کیسے کس طرح میں ہوا. اس کیس میں جو مختلین تھے ان کو اوزار بند کے ساتھ بندھا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، گردنیں بندھی ہوئی تھی، اور ایک جو مقتول ہے کامران کا بھائی عمران، اس کی صرف گردن ہی تھی. تو ہم دیکھ کر بڑے شاک ہو گئے تھے کہ یہ کیسے یہ سارا کام ہو گیا. تو جو واردات کی کال ہوتی ہے جس میں آپ دوران ڈکیٹی قتل ہوتا ہے وہاں پہ عموماً فائر آرم کا استعمال ہوتا ہے یا کسی تیز دھار چیز کا استعمال ہوتا ہے یا چیزیں بلنٹس ہوتی ہیں، لیکن ان کے کوئی ایسی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی تھی جائے وقوع پہ. نہ ہمیں کوئی کھول مل رہا تھا، نہ کوئی چوری چاقو کے نشانات مل رہے تھے لاشوں سے، اور نہ ہی کوئی چیز زخم بلنٹ نظر آ رہا تھا، جس وجہ سے ہم نے یہ جو ہمارے ایکسپرٹس تھے انہوں نے کافی ساری چیزیں نا ہمیں بتائیں جو میں اس وقت بتانا مناسب نہیں سمجھتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ کو کامیابی مل گئی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. تمام تر ملزمان گرفتار ہو گئے، انہوں نے اعتراف کر لیا ہے؟ ہمارے ایس پی صاحب جو ماڈل ٹاؤن ہے شاہ صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ میرے ساتھ رہے تمام رات، انہوں نے ایک ایک چیز کو مانیٹر کیا. ہمارے ڈی ایس پی صاحب، میرے انچارج صاحب، تمام تر ہماری ٹیموں نے تمام رات اس رات ہم نے ایک ایک چیز کو مانیٹر کیا، ٹیمیں ڈیلیور کی اور ڈیٹا کو انالیسس کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بہت ہی کم وقت میں ملزمان تک رسائی فراہم کر. تو آپ بتائیں کہ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جائے وقوع سے، کرائم سین سے کن چیزوں کو کلیکٹ کیا گیا جس کی وجہ سے آپ گرفتار کر سکے تمام ملزمان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب 15 کی کال موصول ہونے پر جو ہمارے آئیو تھے وہ موقع پر پہنچے، انہوں نے فرانسک ٹیم بلائی اور اس کے علاوہ جو بھی ایویڈنس تھی اس کو کلیکٹ کرنے کے بعد محلے کے جو سی سی ٹی وی کیمرہ جات، ان کے سی سی ٹی وی کیمرہ جات کی فوٹوز لی، اور ان کے ملزمان کے آئی ڈی کارڈ سے جو ان کے نام کی سمیں تھیں وہ سمیں حاصل کر کے ان کی جو سی ڈی آر حاصل کی گئیں. تو جو مقتول کامران تھا اس کے 4 دسمبر 2025 کو اس کی جو سی ڈی آر کے مطابق یہاں سے اس کی جو سی ڈی آر تھی موو ہوتی چنگی ملتان چنگی کی طرف گئی. تو اس میں ایک کامن نمبر تھا جو وہ نکالا گیا، تو اس کی ملکیت لی گئی. تو وہ جس کے نام تھا اس کو شام نے تفتیش کیا تو اس نے کہا یہ میرا بھائی استعمال کر رہا ہے. جب اس کو بلایا تو اس نے پھر بتایا جب دوران تفتیش کہ میں اور میری ایک کلیگ ہے ہم دونوں ادھر آئے تھے، اور میرا یہ کامران اور عمران اور نعمان جو مقتولین ہیں ان سے کافی پرانا دوستانہ تعلق تھے. خاص طور پہ جو کامران ہے وہ یہ کامران اور یہ جو قاتل ہے یہ دونوں اکٹھے ایک لیبر ڈپارٹمنٹ میں کافی سال جاب کرتے رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ علیحدہ ہو گئے، جو ان کی دوستی جو نا وہ اس کے بعد ان دونوں نے اکٹھے مل کے انویسٹمنٹ کر دی. تو اسی دوران میں ان کا کوئی کاروباری کلیش ہو گیا، تو اس وجہ سے اس نے ان کو جو اپنی کلیگ کے ساتھ مل کر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. ٹھیک ہے. ملتان چونکی موبائل یوز ہوتا ہوا نظر آیا مقتولین میں سے کسی ایک کا، اور پھر آپ قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کس طرح پلان ترتیب دیتے ہیں تاکہ قاتل وہاں سے فرار نہ ہو جائیں اور آپ ان کو گرفتار کر سکیں؟ جب موقع پر پہنچتے ہیں فوری طور پر گرفتار ہو جاتے ہیں، مداحمت بھی ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں جب وہ کامن نمبر تھا اس کی جب ملکیت حاصل کی گئی تو اس بندے کو بلایا گیا تفتیش کے لیے. تو اس نے بتایا یہ نمبر میں نہیں یوز کر رہا، میرا بھائی کر رہا ہے. تو پھر اس کے بھائی کو بلا کے تو پھر اس سے انٹیروگیشن اور تفتیش ہوئی. تو دوران تفتیش اس نے اپنا جرم کو ایکسیپٹ کیا اور اس نے بتایا کہ میرے ساتھ میری کلیگ تھی، ہم نے وہ لیے تھے رستے میں موسمی کے جوس، اور جوس میں وہ نیندہ و گولیاں ملا کے جب یہ سو گئے تو اس کے بعد ان کو ہزار بند سے باری باری ساروں کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. راستے سے انہوں نے جوس لیے، اس میں نیند کی گولیاں شامل کی اور مکس کرنے کے بعد جو گھر کے مہمان بن کر آنے والے خود جوس بھی لے کے آئے اور اس کو پلا دیا، اور وہ پھر قاتل بھی نکلے. اچھا، پھر آپ ملزم تک کیسے پہنچے؟ کیا ملزم کی طرف سے مداحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ کس منصوبہ بندی کے تحت ملزمان کو پکڑا، گرفت میں لائے؟ اس کے بعد جو ہماری جو آئی ٹی ٹیم تھی اس کی مدد لے کے باقاعدہ لوکیٹر ٹیم ساتھ لے کے تو ان کو جا کے لوکیشن کے ذریعے اس کو گرفتار کیا گیا. لوکیشن کے ذریعے گرفتار کیا گیا. تو پھر وہ جو ساتھی خاتون تھی اس کو کہاں سے گرفتار کیا؟ اس کو وہ بھی ملتان چنگی کے پاس ٹوکر نیاز بیگ اس کا وہاں پہ راج تھی، وہاں سے اس کو پکڑا گیا.
بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ دونوں ملزمان آپ کی گرفت میں ہیں, کانا پولیس تفتیش کر رہی ہے؟ ہاں جی, وہ پولیس کی کسٹڈی میں, ہم اس سے مزید تفتیش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. جرم چاہے کتنا بھی منصوبہ بند کیوں نہ ہو, لیکن ملزمان پولیس کی گرفت میں آ ہی جاتے ہیں. اور اس تہرے قتل کی واردات میں جو ملزمان تھے, جنہوں نے 22 سال اس واردات کو چھپائے رکھا اور واردات کے بعد روپوشی اختیار کر لی, پولیس اپنا کام کرتی رہی اور ملزمان تک پہنچنے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.